انبیاء کی جماعت میں اللہ نے اس فضیلت سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرف کیا ہے، وہ معراج ہے، اپنا دیدار ہے۔ معجزات میں سے جو سب سے بڑی فضیلت اور سب سے بڑا معجزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، ان دو میں سے معراج شریف بھی ہے۔ ایک قرآن مجید فرقان حمید ہے جو آپ کے قلب اطہر پر اللہ نے نازل کیا، اور دوسرا معجزہ ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہے، دیدار الہی ہے۔ معجزہ کہتے ہی اسے ہیں کہ جو عقل میں نہ آ سکے، جو عقل میں نہ آ سکے وہ معجزہ ہوتا ہے۔ جو عقل میں، ادراک میں، فہم میں، فراست میں آ جائے وہ پھر معجزہ نہیں رہتا۔ لہذا دیدار الہی پر، معراج پر اعتراض کرنا اور یہ کہنا کہ یہ سمجھ میں نہیں آتا، تو جواب یہ ہے کہ اگر سمجھ میں آ جاتا تو پھر معجزہ نہ رہتا۔ سوال کرنا ہی غلط ہے۔ دوسری بات، تعجب میں پڑ جانا کہ یہ کیسے ہو گیا، یہ سوال اٹھانا کہ یہ معجزہ، یہ معراج، یہ ہوا کیسے، یہ بھی غلط ہے۔ کیوں؟ ہم دیکھتے ہیں، جیسے میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں، مثال دوں ایک ڈرائیور کی۔ وہ کہتا ہے جناب اچھا خاصا تجربہ کار، ایکسپیرینس بندہ ہے، ڈرائیور ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے آج گاڑی دوڑائی ہے مڈلزبرا سے لندن کی طرف۔ میں اگر بہت زیادہ مبالغہ بھی کروں، وہ یہ کہے کہ میں نے 1000 میل فی منٹ گاڑی چلائی ہے، تو آپ کا ذہن نہیں مانے گا۔ کیوں؟ ٹھیک ہے، تجربہ کار ڈرائیور ہے، تجربہ ہے، سب کچھ ہے، لیکن کوئی ایسی گاڑی ہی نہیں تخلیق ہوئی، کوئی ایسی گاڑی ہی نہیں بنائی گئی جو 1000 میل فی منٹ چل سکے۔ پھر اس کو سائڈ پہ رکھیں۔ ایک دوسری بات، ایک ایسا آدمی جس نے کبھی اسکول اور کالج اور یونیورسٹی کی شکل بھی نہیں دیکھی، گیا بھی نہیں ہے، گاؤں میں کھیتی باڑی کرتا ہے، کام کاج کرتا ہے، وہ یہ کہہ بیٹھے کہ آج میں نے ایک جہاز اڑایا ہے 40,000 فٹ کی بلندی پر، لندن سے فرانس تک، پیرس تک، اور خیر و عافیت کے ساتھ لینڈنگ بھی ہوئی ہے، تو آپ کا ذہن کہے گا یہ کیسے ہوا، تعجب میں پڑ جائیں گے۔ ٹھیک ہے، جہاز 40,000 فٹ تک تو اڑ سکتا ہے، اس کے اڑان پر کوئی اعتراض نہیں، اس میں صلاحیت ہے جہاز میں کہ وہ اڑ سکتا ہے 40,000 فٹ کی بلندی پر۔ تعجب کس پر ہے؟ ایسے شخص پر ہے کہ جس کو اڑانے کا طریقہ نہیں آتا، جس میں یہ صلاحیت نہیں ہے۔ لیکن اگر ایک عام